حضور کا میلاد جسمانی تو آپ خوب سنتے ہیں، آج اس نورانی سے حضور کا میلاد نورانی تو کانٹیکٹ ہے۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو تعلق ہے۔ تم بن بن کے دیکھو میں بنا بنا کے دیکھوں، تم چمک کے دیکھو میں چمکا کے دیکھوں، تم سنور کے دیکھو میں سنوار کے دیکھوں، تم نکھر کے دیکھو میں نکھار کے دیکھوں۔ اے میری چاہت تم مجھے اپنی طبیعت سے دیکھو، میں تمہیں اپنی مشیت۔ اگر میلاد کے حوالے سے کوئی حدیث پیش کی جائے تو خبیث فوراً ٹوکتا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف قرآن سے کوٹ کرنا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صرف سید پور نہیں، پورے بنگلہ دیش بلکہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں، پورے بھارتی اپ مہادیپ میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا ضعیف العقیدہ نہیں جو قرآن کو ضعیف کہے۔ اسی کی سورہ دہر شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ کوئی کسی ترجمانی کی آوشکتا نہ ہو۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر یقیناً ایک ایسا زمانہ آیا، کچھ لوگ ترجمے کو ذرا ہلکے میں لیتے، سوچتے ہیں تقریر ذرا شروع ہو تب سنیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر بنیاد کمزور ہے تو بلڈنگ ٹکتی نہیں ہے۔ تو پہلی لائن کو ذرا توجہ سے، دونوں نہیں، پورا کان کھول کے سننا چاہیے۔ نسندہ انسان پر زمانے کا ایک ایسا حصہ آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شیء مذکور جو ہے یہ باؤنسر ہو گیا ہوگا، نیگوشیبل نہیں رہا ہوگا، اس لیے میں اسے آسان کر دوں۔ انسان پر کوئی ایسا زمانہ آیا، کوئی ایسا چھڑ، کوئی ایسی ساعت، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا مومنٹ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ قرآن سے میلاد پڑھنا ہے تو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قابل ذکر شے بولیے نہ تھا۔ کوئی چیز قابل ذکر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، چیز تو ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کا ذکر نہیں، اس کا چرچا نہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں۔ کئے بیٹے؟ دو۔ ایک عالم ہے، دوسرا ظالم ہے۔ ایک مسند پہ بیٹھ کے قال اللہ قال الرسول کرتا ہے، اور دوسرا بمبئی کے ٹپوریوں کی طرح شرٹ کے سارے بٹن کھول کے نیچے سے گانٹھ لگا کے دن تو دن رات کے اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے چلتا ہے۔ ارے مسکرایا کیجئے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اور سنی جب مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے۔ اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ میری عادت کیا ہے، میں رات کا مولوی ہوں، دن کا پیر ہوں۔ سورج ڈوبتے ہی میں مولوی ہو جاتا ہوں، نکلتے ہی پیر ہو جاتا ہوں۔ اور ہر پیر جو ہے وہ سینی دیکھ کے ہی فاتحہ کرتا ہے۔ تو بھیا جیسی آپ کی سنی ویسا میرا فاتحہ، جیسا سنو گے ویسا سناؤں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا سنو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ۔ ایک عالم، ایک ظالم۔ ایک تو ایسا ہے کہ اس کا نام سنتے ہی باپ کی چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا عالم ہے، اور دوسرا ایسا ہے کہ
سنتے ہی سر جھک جاتا ہے کہ میں اس کا بھی باپ ہوں. ایسے ہی جیسے مور کا اپنا پاؤں دیکھ کے ہو جاتا ہے. سب کچھ ٹھیک ہے، پاؤں گڑبڑ ہے. تو اگر وہ ظالم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے. بیٹا تو ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ کئی بیٹے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا ایک ہے، کہے گا ہیں تو دو، لیکن ایک ایسا ہے جو قابل ذکر نہیں ہے. اور قابل ذکر اس لیے نہیں کہ چرچا کے لائق نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہی کرنا بیکار. مثال کا ممثل لہو کے مطابق ہونا ضروری نہیں، صرف تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جو قابل ذکر نہ ہو، ایسا نہیں کہ اس کا اشتتو ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ چرچا نہیں ہے اس کا. تو کلیئر ہو گیا اس آیت کا مطلب. انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا، ایسا چھڑ آیا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. مطلب شے تو تھا، شے تو تھا، مگر اس شے کا چرچا نہ تھا. اور چرچا اس لیے نہ تھا کہ کچھ تھا ہی نہیں تو چرچا کیا ہوتا، مگر وہ شے تو تھا. اب جب وہ شے تھا تو وہ شے ہے کیا؟ اس کو اگر سمجھنا ہے تو میں وعدہ کر چکا ہوں قرآن کی آیات تو آیت ہی پیش کروں گا. سورہ یاسین شریف کا آخری رکوع ہے. میں آپ کا صرف 3-4 منٹ لے رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ منڈی جھکا کے بھی سنو گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پھر سر اٹھانا مجھے آتا ہے. بس یہ 4-5 منٹ بڑا کروشل ہے. اس کو یہ بنیاد ذرا سا مضبوط ہو جائے نا، پھر 10 تلہ کھینچو نا. توجہ چاہوں گا. پھر آئیے ذہن کو، یہ شے کیا ہے اسے سمجھنا ہے تو دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ترجمہ کیا ہے؟ انما، جزی نیست، وداؤٹ اے ڈاؤٹ، انڈاؤٹیڈلی، نشاندہ، بغیر کسی ڈاؤٹ کے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے؟ زور سے بول. یہ اس کی حکمت بالغہ ہے. انما امرہ، اس کا معاملہ ہے. اذا ارادہ، بالکل میں لفظی ترجمہ کروں گا. خوش عقیدہ تو خوش عقیدہ، بد عقیدہ بھی انکار نہیں کرے گا. اذا ارادہ، جب اللہ نے چاہا. زور سے بولو، جب اللہ نے شیئن کو، ان یقول لہو، تو اس شیئن سے کہا اے شیئن ہو جا، تو وہ شیئن ہو گیا. یا اللہ یہ شیئن ہے کیا؟ یہ شیئن ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ تو آؤ مدرسے کی طرف. علماء بیٹھے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ شیئن جو ہے یہ شاء یشاء کا مصدر ہے. شاء یشاء شیئن، شاء اس نے چاہا. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، حضرت کل انشاءاللہ تعالی رنگ پور میں ہم آپ کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے. یہ چاہا کس کا ترجمہ ہے؟ شاء کا. یہ بھوت کال کے لیے، اتیت کے لیے، ماضی کے لیے. اس کا بھوشیہ کیا ہے؟ یشاء، یا برتمان کال کے لیے چاہتا ہے یا چاہے گا. یشاء، جیسے قرآن پاک میں ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. کسے دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے. اسی کا مصدر ہے شیئن. وہی شیئن جو یہاں ہے، وہی شیئن جس کے بارے میں تھا کہ وہ شے تو تھا مگر ذکر نہ تھا. شیئن کا مطلب چاہنا. کیا؟ اسی کا مصدر میمی ہے مشیعت، جس کا مطلب ہے چاہت. زور سے بولو، کیا ہے؟ اب ترجمہ جب سمجھ میں آ گیا شیئن کا چاہت، تو پھر آیت سنو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جزی نیست، نشاندہ. یہ رب کا معاملہ کہ جب اس نے چاہا شیئن کو. کسے؟ چاہت کو. کیچ کرو.
جب اللہ نے چاہا چاہت کو، یعنی ابھی کوئی تیسرا رنگ نہیں ہے، ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت ہے. کیچ کرو، یعنی ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھیں. ابھی نہ برگ و ثمر ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ شجر و حجر ہے، نہ خشک و تر ہے، نہ بحر و بر ہے، نہ سیم و زر ہے، نہ لال و گوہر ہے، نہ زمین و زماں، نہ مکین و مکا، نہ چنین و چنا، نہ یہ سارے جہاں. نہ سورج کی چمک ہے، نہ کلیوں میں چٹک ہے، نہ غنچوں میں چہک ہے، نہ پھولوں میں مہک ہے، نہ افلاک کی کروٹیں ہیں، نہ نیل و نہار کی گردشیں ہیں، نہ ستاروں کی روشن قندیلیں ہیں. ابھی نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ نبیین، نہ صدیقین، نہ شہداء، نہ صالحین. صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت. حضور کا میلاد جسمانی تو آپ خوب سنتے ہیں، آج اس نورانی سے حضور کا میلاد نورانی سنو. جسمانی میلاد کی ڈیٹ تو ہم جانتے ہیں 12 ربیع الاول، نورانی میلاد کب ہوا یہ صرف حضور جانتے ہیں، حضور کا خدا جانتے ہیں، کوئی نہیں. نورانی میلاد سنو، توجہ چاہوں گا. صرف چاہنے والا اور اس کی زور سے بولو. ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس چاہت کو دیکھے، گویا کسی کو نہ بنا کر، کسی کو نہ بنا کر. اللہ پاک یہ فرما رہا کہ اے میری چاہت، بس میں ہوں اور تم ہو، بس میں ہوں اور تم ہو. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو محبت ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو پیار ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو کانٹیکٹ ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو تعلق ہے. تم بن بن کے دیکھو میں بنا بنا کے دیکھوں. تم چمک کے دیکھو میں چمکا کے دیکھوں. تم سنور کے دیکھو میں سنوار کے دیکھوں. تم نکھر کے دیکھو میں نکھار کے دیکھوں. اے میری چاہت، تم مجھے اپنی طبیعت سے دیکھو، میں تمہیں اپنی مشیت سے دیکھوں.